پیارے بھائیوں، یہ کوئی معمولی دین اسلام نہیں ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیے میرے پیارے مجاہدوں، اس دین اسلام کے خاطر حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت جلابیب کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی۔ میرے پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک دلوں میں جان ہے، جب تک سینوں میں ایمان ہے، انشاءاللہ دین اسلام کے خاطر ہم لوگ بھی شہید ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے ساری دنیا کے یہودی نصارہ ایک طرف ہیں اور سب مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، اور میں کہتا ہوں مسلم از سپر پاور۔ مسلمان کے نام سے یہ لوگ بڑے ڈرتے ہیں، اور بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ گائے کا مونت پینے والے بھی ہمیں ڈراتے ہیں۔ میں نے کہا اگر گائے کا مونت پینے کا اتنا شوق ہے، ہمارے پاس بہت مونت موجود ہے، تم پینے والے بنو، بھیجنے والے ہمیں، اور پارسل بھی فری، ہاں فری۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، بنیادی وجہ یہ ہے، آج آپ نے دیکھا کہ کفار مشرکین ہم پر کیوں غالب ہوتے ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے۔ یہ کہتا ہے وہ بنگالی ہے، وہ کہتا ہے یہ پاکستانی ہے، وہ کہتا ہے وہ حبشہ کا ہے، وہ کہتا ہے وہ عرب ہے، یہ کہتا ہے یہ عجم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے تھے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تھے۔ لیکن سارے صحابہ نے لا الہ الا اللہ کے پتاقے کے نیچے کام کرا۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس بات کو عام کرو میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو عام کر لیجئے، سارے آپس میں بھائی بھائی ہو جائیے، سارے آپس میں اتفاق کر لیجئے۔ میرے پیارے نوجوانوں، یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے، اس بات کو انگریز بھی جانتے ہیں، اس بات کو کانگریس بھی جانتے ہیں، اس بات کو یہودی بھی جانتے ہیں، اس بات کو نصارہ بھی جانتے ہیں کہ جس دن ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے عرب و عجم کے مسلمان، جس دن میں اور آپ ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کے قسم ساری زمینوں پر، ان سمندروں پر، ان پہاڑوں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاقہ گھومے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ سرزمین پاکستان، جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک تھا، سن 1947 کو ہم نے جب ہندوستان ان کتوں کے منہ سے پاکستان کو وکٹری دلائی، اس ٹائم بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان دونوں ایک تھا، دونوں نے ایک ساتھ جدو کرا، دونوں نے ایک ساتھ جنگ کری، اور مطلب مقصد ایک تھا کہ اسلامی نفاذ ہوگا، خلافت قائم ہوگی۔ اس لیے اس بنیاد پہ یعنی بنگلہ دیش پاکستان ملا کر یہ مطلب نکالا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔
یہ آپ کے شہر کا، اس ملک کا بھی مطلب تھا ہمارے، جب دونوں ایک تھا. مگر کیا ہوا 1971 میں ان ظالموں نے، ان منافقوں نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا. مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا. ان کو یہ بات معلوم تھی، ساری دنیا کے کفار مشرکین سب کا اس میں کردار تھا کہ کسی بھی طرح مسلمان کو ویکنیس کر دیا جائے، ویک کر دیا جائے. اور ان کی نظر میں ایک ہی رزلٹ تھا، ایک ہی نتیجہ تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو کسی بھی طرح کر کے الگ کیا جائے. ان کو معلوم تھی یہ باتیں، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ ساری دنیا کے کفار مشرکین جانتے ہیں، ساری دنیا کے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 1947 میں جب پاکستان کو وکٹری ملی، ابھی تک ہمارے پاکستان لاہور کے مینار پاکستان میں بنگلہ اور اردو زبان لکھی ہوئی ہے ابھی بھی. اور اس وقت میں جب پاکستان نے وکٹری ملی، تاریخ معلوم کرتی ہے اس بات کو کہ جتنا خون پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی وکٹری کے لیے دیا تھا، اس سے ڈبل خون بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے خون دیا تھا. یہ بات معلوم ہے. مگر 1971 میں یہ سازش کیوں ہوئی؟ اس کی بہت بڑی وجہ تھی، اس کا بہت بڑا کردار تھا، اس کا بہت بڑی اہمیت فوقیت تھی. ساری دنیا کے کفار مشرکین. بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج سب سے پہلے میرے اور آپ کے سامنے دنیا نے جو نقشہ کھینچا، مسلمانوں کو کمزور کر دیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے؟ آج میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا. آج میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی پر بمباری چل رہی ہے. لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف بیٹھ کر موبائل یوز کر رہے ہیں، ان چیزوں کو آگے شیئر کرتے ہیں. ہمارے دل کے اندر سے تڑپ ختم ہو گئی. میرے پیارے مجاہدوں، کہاں چلے گئے ابن قاسم؟ کہاں چلے گئے محمود غزنوی؟ کہاں چلے گئے شاہ پران جیسے لوگ؟ کہاں چلے گئے مفتی امینی؟ کہاں چلے گئے جنید بابو نگری، جن کے ساری تاریخ کے اوراق سے سارے باطل کانپتے تھے؟ مگر میں اور آج آپ، یہ میرے اور آپ کی مائیں بہنیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ میرے اور آپ کی طرح مائیں بیٹی، یہ پیارے پیارے پھول کی طرح بچے مسجد اقصی کے میناروں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں. اور میں اور آپ، کیا ہو گیا مسلمانوں؟ کیا ہو گیا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی پر گولی برس رہی ہے، اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں تو کم سے کم 2 رکعت نفل تو پڑھ سکتے ہیں، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر تو سکتے ہیں. ہم نے اصل بات یہ ہے مسجد اقصی کو پہچانا ہی نہیں. یہ مسجد اقصی ہے کیا؟ کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہ کوئی معمولی مسجد ہے؟ مسجد حرام، مسجد نبوی کے بعد جس کا نمبر ہے مسجد اقصی ہے. تم مجاہدین کے ہوتے ہوئے، میں اور آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے بمباری گولی برسا کر سارے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی مسجد اقصی ہے جس پر میرے نبی نے 1,24,000 انبیاء کے لیے امامت کرائی تھی. یہ وہی مسجد اقصی ہے جس سے میرے نبی معراج کے لیے گئے تھے. یہ وہی مسجد اقصی ہے جو سارے انبیاء کا قبلہ اول تھا. رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ سارے مجاہد مل کر مسجد اقصی کو وکٹری کرائیں گے.
میرے پیارے بھائیوں، آج آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. شہید تو کر دیا، مگر وہ دن دور نہیں ہے. آج مسلمانوں کی انگلی سیدھی ہے تو یہ لوگ شہید کر پا رہے ہیں. وہ دن دور نہیں ہے جب مسلمانوں کی انشاءاللہ انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی. آج شہید تو کر دیا، مگر یاد رکھنا ہے ہندوستان والوں، جس بابری مسجد کو تم نے شہید کر دیا، یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ مسلمان جاگ رہے ہیں. ان کے اندر مفتی امینی کا خون ہے، ان کے اندر علامہ عزیز الحق کا خون ہے، ان کے اندر علامہ احمد شفیع کا خون ہے، ان کے اندر جنید بابو نگری کا خون ہے. انشاءاللہ ہم تیرے سارے مندر گرا کر مسجد بابری بنائیں گے. تم ہمیں ہلکا مت لو، یہ مسلمان کی طاقت ہے. تم نے تو افغانستان میں بھی مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا، مگر ساری دنیا نے دیکھا، عرب و عجم نے دیکھا، جس سپر پاور کو تم نے سپر پاور کہا تھا، ساری دنیا جانتی ہے رب کا قرآن سچا ہے. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میرے پیارے نوجوانوں، ان امریکہ والوں نے سارے مجاہدین کا مذاق اڑایا تھا، لیکن ان مجاہدین نے 20 سال جنگ کر کر ان امریکی کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا. ملک شام میں ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، مگر وہاں بھی ان لوگوں نے کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا. یہ بات ساری دنیا کے اوپر روشن سورج کی طرح آیا ہے. کس کی طرح آیا ہے؟ مفتی صاحب آ گئے؟ آنے دو میرے پیارے بھائی. ہاں چلے گا میں نے آگے بھی جانا. میرے پیارے بھائیوں، میں چلے گا. میرے پیارے بھائیوں، سب چلے گا بھائی. اے بھائی تم لوگ تو کھڑے ایسے ہو جیسے کوئی انڈیا والوں کا مقابلہ کرنے بھی سے تیار ہو. اگر مستقدم اگر بسم اللہ تشریف اگر کچھ تو بٹھا اگر کیسا تشریف تشریف بس مختصر ہو. ہاں سب چلے گا بھائی، ٹینشن. میرے پیارے مجاہدوں، بات ذرا سمجھے. حضرت صاحب آگے بس شش کی طرف ہے. بات ذرا سمجھے میں بات کیا بول رہا ہوں. اللہ پاک حضرت کا آنا قبول فرمائے، ان کی زندگی میں ان کی صحت میں تندرستی عطا فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ ٹھیک ہے. میرے پیارے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا کہ افغانستان میں جب جہاد چلا، ان امریکیوں نے افغانستان والوں کا مذاق اڑایا، مگر 20 سال جنگ جاری رہی. رب کائنات نے افغانستان کے مجاہدوں کو وکٹری عطا کر دی. ساری دنیا نے دیکھا، مگر آپ نے دیکھا ملک شام میں بھی ان کتوں نے مذاق اڑایا تھا. رب کائنات نے ملک شام کو بھی وکٹری دے دی. آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ 2013 کو بنگلہ دیش میں شپلا چتر کے میدانوں پر سارے علماء کا خون بہایا گیا تھا. 2020-21 کو اس خونی نے علماء کا مذاق اڑایا، ان پر بہتان باندھی. 1100-1200 علماء کرام کو جیلوں پہ بند کر دیا. وہ بھی مذاق اڑاتی تھی مسلمانوں کا، وہ سمجھتی تھی اس کی گورنمنٹ ہمیشہ رہے گی. اس خونی نے آئینہ گھروں میں بھی مسلمانوں کو رکھا، بدترین ریمانڈ دیا، مگر رب نے دکھا دیا ان الباطل
کانا زہوقا، جب بنگلہ دیش کے مجاہد، جب بنگلہ دیش کے نوجوان میدانوں پر آ گئے، سروں پر کفن باندھا، سینوں پر گولیاں کھائیں، رب کائنات نے 2024 کو 5 اگست والے دن ان نوجوانوں نے اس خونی کو جوتی مار مار کر بھگا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب بات یہ ہے اب بات یہ ہے کہ ہم نے آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیا صرف بات سنتے رہیں گے؟ صرف نعرے لگاتے رہیں گے؟ کچھ کرنا ہی نہیں کرنا؟ مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد؟ مرنے سے پہلے مرنے کے بعد؟ مرنے سے پہلے پکی بات ہے۔ میرے پیارے نوجوانوں، آج اللہ نے صحت دی ہے، آج اللہ نے تندرستی دی ہے، آج اللہ نے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں، آج اللہ نے نوجوانی دی ہے۔ میرے پیارے مجاہدوں، ذرا اس بات کو سوچو، اگر میں اور آپ ایسے مر گئے، آج رات کو مر گئے، کل مر گئے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے، ذرا فکر کیجئے، اگر ہم ایسے مر گئے، ہماری قبر پر سارے لوگ ایسی مٹی ڈال کر چلے گئے، ذرا سوچو نوجوانوں، کل قیامت والے دن وہ محبوب پیغمبر تم سے کوشچن پوچھے گا، بتاؤ میری امتی، میں نے تمہارے خاطر، میں نے تمہارے لیے، دین اسلام کے لیے طائف کے میدانوں پر پتھر کھائے تھے، میرے پیارے حضرت حنظلہ نے تمہارے لیے شہید ہو گئے تھے، صرف تمہارے دین اسلام تک پہنچانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ میرے پیارے نوجوانوں، اس وقت اپنے محبوب پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگ بھی باطل کے سامنے ڈٹ جائیں گے، باطل کے سامنے ڈٹ جائیں گے، لیکن ہم لوگ ناستک کا مقابلہ کرتے جائیں گے۔ تو بھئی سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ مجاہدوں، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیو، شش خطا، آج کل آپ کو معلوم ہے ایک فتنہ جس کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ یہ وائرس، یہ کینسر کی طرح پھیل رہا ہے، کینسر کی طرح پھیل رہا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی بڑی بڑی کمپنی پروڈکٹ ہے، پران، شیزان، RFL، آل ٹائم، ٹیسٹ ٹریٹ کے نام سے۔ مفتی صاحب میں بنگلہ دیش کے بعض علاقوں میں ایسے گیا جہاں قادیانی کی کمپنی کے علاوہ کوئی کمپنی تھی نہیں، نعوذ باللہ۔ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، خطاکار ہو سکتا ہے، کل بنی آدم خطاؤون، لیکن مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ کبھی آپ نے سنا کہ علماء نے کہا ہو یہودیوں کو شنشت کے مطابق کافر قرار دیا جائے، عیسائی کو قرار دیا جائے، قادیانی کو کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی ساری بزنس میں وہ میرے اور آپ کے پیسے سے لے کر مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں، یہودیوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بھی شامل ہو رہے ہیں، ہم خرید رہے ہیں ان سے، نعوذ باللہ۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ، وعدہ کرو، سب اٹھاؤ، آج کے بعد سے پران یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، RFL یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آل ٹائم یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کے سارے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ پکی بات ہے،
1973 1973 یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں، سرزمین پاکستان میں جب یہ قادیانی مضبوط ہو گئے، اس زمانے کے علماء نے آندولن کا کہا، سارے عوام علماء طلباء حافظ شیخ التفسیر شیخ الحدیث روڈوں پر آ گئے، سب نے آندولن کرا۔ معلوم ہے کیا؟ نبیر پڑے شنگ شدے، سب نے یہ نعرہ لگایا۔ مگر وہی بات، پاکستان اور بنگلہ دیش دس از آف مسلم کنٹری، مگر اس کی گورنمنٹ غلام ہے۔ گورنمنٹ کیا ہے؟ سامنے سے پولیس والوں نے گولی چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ مگر سب نے سینوں پر گولیاں کھائیں، اور الحمدللہ پاکستان کے شنشت کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ میرے پیارے نوجوانوں، اب نمبر تمہارا ہے، اب نمبر بنگلہ دیش کا ہے۔ تمہارے اندر ہے اشرف علی تھانوی کی بصارت ہے، تمہارے اندر ہے حضرت تھانوی کی بصیرت ہے، تمہارے اندر ہے انور شاہ کشمیری کی ذہانت ہے، تمہارے اندر ہے مفتی امینی کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہے علامہ عزیز الحق کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہے علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہے جنید بابو نگری کی استقامت ہے۔ میرے پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں پکی بات ہے، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا مجاہدوں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے تو بولو، گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنا گھر بار قربان کر دو گے انشاءاللہ، بچوں کو اس دین اسلام کے لیے یتیم کر دو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے ہم نوجوان مجاہد مل کر ساری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری زمین ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی، لیکن دین اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ختم، زندگی باقی ملاقات باقی۔ ہاں کون سی نشید؟ سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، طریقنا طریقنا، الجہاد 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 اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، قبول فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد۔ ہاتھ اٹھاؤ، بولو ختم نبوت زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ ہم سب کا یقین ایمان کیا ہے؟
اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، بولو ختم نبوت، 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 بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آخر میں سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، اب زندہ باد ایسا کہنا ہے کہ پتہ چل جائے یہ شہید باڑیا ہے، ذرا سب کو تمہاری زندہ باد کی آواز گونج جائے۔ میں نعرہ لگاؤں گا جان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، زندہ باد تم نے کہنا ہے مجاہدوں مردوں، سب ہاتھوں کو اٹھا، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ذرا زندہ باد مجاہد کی طرح کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاک اللہ خیر، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول، مقبول، ممنون فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو غازی اسلام بنا دے، مجاہد اسلام بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اکابرین کے طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔